بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور لیکچر کے ساتھ عبدالخالق ویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کا دوسرا سبق تشکیل پاکستان پڑھیں گے جو لکھا ہوا میاں بشیر احمد کا ہے۔ سب سے پہلے میاں بشیر احمد کے متعلق جانیں گے کہ میاں بشیر احمد کہاں پیدا ہوئے اور ان کا انداز تحریر کیسا تھا۔ میاں بشیر احمد تحریک پاکستان کے سرگرم رکن، سچے محب وطن، مرد مجاہد اور حقیقت پسند تھے۔ ان کی ساری عمر نظریہ پاکستان کی حفاظت اور استحکام پاکستان کے صحیح و عمل کے لیے گزری۔ وہ پاکستان میں فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے رہے، مگر ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ میاں بشیر احمد 1893 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شاہ دین تھا جو مشہور جسٹس تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی، بعد ازاں تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ آکسفورڈ سے وکالت کی ڈگری کے ساتھ ساتھ تاریخ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ وطن واپسی پر وکالت شروع کر دی، مگر وکالت میں دل نہ لگا، چنانچہ 1918 میں اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ انداز تحریر یا اسلوب مصنف: میاں بشیر احمد بہترین شاعر اور مستند ادیب تھے۔ ان کے موضوعات تاریخی، قومی، معاشرتی اور اسلامی مسائل سے متعلق ہوتے۔ وہ اسلام کے پرستار اور پاکستان کے خدمتگار تھے۔ ان کے دل و دماغ پر پاکستان میں ایک اسلامی و فلاحی معاشرے کے قیام کا تصور چھایا ہوا تھا۔ وہ ہر صورت یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے وہ کب پورے ہوتے ہیں۔ وہ ساری عمر اس ضمن میں کام کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے نثر نگاری کا سہارا لیا اور اپنی تحریروں کے ذریعے پاکستان کے اساسی نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ ان کا انداز بیان نہایت سلجھا ہوا اور شگفتہ ہے۔ زبان صاف ستھری اور با محاورہ ہے۔ وہ بات تفصیل سے بیان کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کے ہاں طرز بیان میں ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں غور و فکر کی گہرائی حد درجہ موجود ہے۔ ان کی شہرت اور عظمت ان کی صاف گوئی اور پاسداری اقدار کی بدولت ہے۔ ان کی تحریر میں اسلامی جذبے کی بھرپور عکاسی پائی جاتی ہے۔ میاں بشیر احمد تاریخی تناظر میں حقائق پیش کر کے اپنی تحریر کو مستند بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں تاریخی عناصر پوری طرح نمایاں ہیں۔ میاں بشیر احمد کی تحریر کا نمایاں وصف قوت بیان اور جوش بیان ہے۔ جہاں کہیں بھی انہوں نے قومی مسائل، تحریک آزادی اور اسلامی اقدار کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی تحریروں میں ولولہ اور جوش پایا جاتا ہے۔ تحریر میں روانی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریر رواں، برجستہ اور سلیس ہے۔ اسی وجہ سے میاں بشیر احمد کو تاریخ پاکستان اور تاریخ اردو ادب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب ہم سبق تشکیل پاکستان کے اقتباس کی طرف آتے ہیں۔ ان کا پہلا پیراگراف ہے: ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اس زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ تو عزیز طلباء، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہم اس میں جو اہم نکات ہیں ان کی طرف آتے ہیں جن کو بیان کرنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ اب یہ ایک تو بات یہاں پہ جو بات کہی ہے انہوں نے کہ جو اسلامی حکومت تھی وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، یعنی مسلمان جو تھے ایک وقت تک تو پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، یعنی ان کا نام، یعنی اسلام کا بول بالا تھا، اسلام کی کہہ لیں کہ طاقت سے، سطوت سے لوگ کامتے تھے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر مسلمان
مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ لیکن ہوا کیا کہ پھر مسلمان جو بادشاہ تھے وہ عیش پرستی کی طرف راغب ہو گئے اور آہستہ آہستہ اسلام کی طاقت ختم ہوتی چلی گئی۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کا ذکر کیا ہے۔ یہ مغل بادشاہوں مغل بادشاہوں کا جو سلسلہ تھا اس سلسلے کے چھٹے بادشاہ تھے۔ ایماندار، متقی، بہادر اور درویش صفت انسان تھے، جو تقریباً آدھی صدی تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے اور اسلامی اقدار کو زندہ کرتے رہے۔ لیکن ان کے بعد ان کے جو فرزند تھے ان کی نااہلی کی وجہ سے مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں سے حکومت یعنی اس کائنات سے جاتی رہی، یعنی بر صغیر میں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ یعنی مسلمانوں کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی حکومت کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمان اپنی حکومت کو نہ سنبھال سکے۔ اورنگزیب عالمگیر کے نااہل جانشین سلطنت سنبھالنے کے قابل نہ تھے، بلکہ حکومت اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہوئی۔ آپس کی خانہ جنگی اور کئی جانشینوں کے اقتدار کے حصول کی کوشش نے حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اورنگزیب بذات خود ایک نیک اور خدا ترس انسان تھے، لیکن ان کے جو بھائی دارا شکوہ کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے تھے، یعنی کہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو ہٹا کر تخت پر جلوہ افروز ہوئے تھے، یعنی انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ وہ اپنی گزر اوقات ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک لکھ کر کرتے تھے، مگر افسوس کہ اس کے جانشین اس قابل نہ تھے کہ انہیں مسند اقتدار پر بٹھایا جاتا۔ 18ویں صدی میں جنگ پلاسی ہوئی اور بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو غداروں کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اسی طرح 18ویں صدی کے آخر میں 1797 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہی انگریزوں کے اقتدار کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کا سیاسی تنزل اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ بیٹا اگر دیکھا جائے تو انگریز یہاں پہ یعنی انگریزوں نے اپنی راہیں کس طرح قائم کرنا چاہیں، یعنی 1600 کچھ میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کچھ معاہدے کیے کہ ہم یہاں پہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ان علاقوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہم رکاب ہو جائیں، یعنی ہمارا کچھ مال یہاں پہ آئے گا اور یہاں کا مال کچھ وہاں پہ جائے گا، اس طرح آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے یعنی مغل بادشاہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ تجارت کے ساتھ کچھ اسلحہ بارود بھی ساتھ اپنے لاتے رہے، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک الگ سے بستی کے لیے کچھ جگہ دے دی جائے جہاں پہ ہم تجارت کا سامان لائیں اور یہاں پہ اپنا کاروبار شروع کر دیں۔ تو انہیں اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی اور پھر وہ اسلحہ بارود لاتے رہے اس بستی میں، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا اور کچھ سازشیں بھی کی حکومت کو ناکام بنانے کی، حکومت کو کمزور کرنے کی، تو جب یہ اس اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر انہوں نے حکومت کو ختم کیا، یعنی بادشاہوں کی حکومت جو تھی، مغل شہنشاہوں کی جو حکومت تھی وہ ختم کی اور پھر خود یہاں پہ یعنی حکومت میں آ گئے اور پھر 1 صدی تک حکومت کرتے رہے۔ اس کے لیے یعنی یہ ایک ایسا وقت تھا جس میں مسلمانوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی جو سیاست تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور پھر مسلمانوں کے پاس جو زمین دولت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے لیے ہمارے یعنی مسلمانوں کو پھر ترقی دینے کے لیے، ان کو طاقت عطا کرنے کے لیے مسلمانوں نے پھر کچھ ایسے عظیم کہہ لیں کہ سربراہ کہہ لیں یا ایسے عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے مسلمانوں کو سنبھالا، جن میں یہاں پہ شاہ ولی اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تمام امت اسلام کی صحیح تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کی، قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا احیاء کیا۔ آپ نے تفسیر، حدیث، تصوف اور فقہ پر کئی کتابیں لکھی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اور ہدایت کا کام جاری رکھا۔ شاہ عبدالعزیز جو تھے شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے، 60 برس تک علم و حدیث کا درس دیا، تبلیغ اور اسلامی معاشرے کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہے۔ آپ نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا فتویٰ دیا،
تو اس طرح مسلمانوں نے پھر آہستہ آہستہ یعنی کوششیں کی کہ مسلمان جو ہے پھر سے اپنی وہ کھوئی ہوئی جو عزت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، وہ حاصل کر لیں اور پھر ان لوگوں کے مد مقابل آ جائیں۔ اس پیراگراف کے متعلق حوالہ جات جو ہیں وہ لکھ لیں۔ ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم اس سے آگے جو پیراگراف ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوشش جی سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7,000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا۔ یعنی مسلمانوں کی مساعی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلوں میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بہ حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ تو جی اس میں کافی ساری باتیں بتانے کے قابل ہیں، بتانے والی ہیں، جو مطلب بتائی جا سکتی ہیں اور جو تشریح میں آپ لوگوں کے کام آئیں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے ذکر کیا سید احمد بریلوی کا، جو کہہ لیں کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ایک اور بہت بڑے مصلح تھے، یعنی مسلمانوں کی اصلاح کرنے والے تھے۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مسلمانوں کی اصلاح کی، مسلمانوں کو کہہ لیں کہ اس بگڑی ہوئی حالت سے باہر نکالنے کے لیے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ جیسے پہلے پیراگراف میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے مسلمانوں کے لیے کام کیا تھا، یعنی آغاز انہوں نے کیا تھا۔ پھر سید احمد بریلوی مطلب اس میدان میں اترے اور انہوں نے مسلمانوں کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ تو سید احمد بریلوی ہندوستان کے ایک شہر رائے بریلی میں پیدا ہوئے، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ شاہ اسماعیل کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور مفتوح علاقوں پر اسلامی حکومت قائم کی۔ تو یعنی ان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ مسلمانوں کو مطلب جہاد کے لیے انہوں نے کہہ لیں کہ اکٹھا کیا، اور پھر بہت بڑی کامیابی پھر ان کے ہاتھ آئی۔ تو یہ چیزیں اس میں انہوں نے بتائی ہیں۔ پھر آگے ہے بالاکوٹ۔ بالاکوٹ جو صوبہ سرحد کا، یا جسے اب KP کے خیال میں کہتے ہیں، ایک مشہور پہاڑی علاقہ جہاں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور شہید ہوئے، وہیں پر دونوں عظیم شخصیات کے مزار ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تھا تو وہاں پہ ان دونوں ہستیوں کے مزارات جو تھے وہ محفوظ رہے، اور یعنی انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ تو پھر یہاں پہ انہوں نے فرائضی تحریک کا ذکر کیا، یعنی احیاء اسلام کی یہ تحریک بنگال سے شروع ہوئی۔ اس تحریک کے روح رواں حاجی شریعت اللہ تھے۔ اس تحریک کا مقصد نماز، روزہ، زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرنا تھا اور توبہ کرنا تھا۔ انہوں نے بدعات کے خاتمے کے لیے، یعنی بدعتوں کے خاتمے کے لیے بڑی کوششیں کی اور مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے بھرپور کام کیا۔ تو یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان جو تھے اس وقت ایک ایسی حالت میں
تھے کہ جہاں پہ ان کا کوئی مطلب مددگار نہیں تھا، لیکن پھر ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے مسلمانوں کو پھر ایسی حالت میں سہارا دیا۔ اور پھر لیکن ناکامی کہاں پہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے ہی لوگوں نے پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کو شکست دینا چاہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بیان کرنے کے قابل ہے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھ میری وسعت کی زمین سے آسمان تک ہے۔ تو اس میں یہ شعر حوالے کا اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو آگے ہم پھر آپ کا پیراگراف پڑھتے ہیں کہ 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریز حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی، اور 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسبابی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور نمک چھڑکا۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھ سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی انگریز حکومت میں آئے انہوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین لیں، ان کے عہدے چھین لیے اور مسلمان بالکل تہی دست ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے لیکن تب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی مسلمانوں کی جتنی بھی طاقت تھی، سطوت تھی، اس تمام کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو آگے پھر یہاں پہ جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر متحد ہوتے تو ان کو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن انگریز جیسے ہی حکومت میں آئے انہوں نے اسلامی تعلیمات کو ختم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے رہیں گے، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو پڑھتے رہیں گے، اپنے عظیم سپہ سالاروں کی کہنے کی کامیابیوں کو سنتے رہیں گے، تو ان کو پھر شکست دینا ناممکن سی بات ہے۔ اور پھر زمینیں بھی چھین لی گئیں، عہدے بھی چھین لیے گئے، اور پھر جو اس وقت فارسی زبان دفتروں کی زبان تھی اس زبان کو بھی ختم کر دیا گیا، یعنی دفتروں سے نکال دی گئی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی زبان کو یہاں پہ رائج کیا۔ یعنی دیکھیں کہ یہاں پہ ہندوستان میں ایک بندہ بھی کہہ لیں کہ انگریزی کو نہیں سمجھنے والا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر اپنی اس زبان کو مسلط کر دیا، اور پھر کہہ لیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے یا باقی ہندوستان کے لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل بنے۔ پھر اس کے بعد یعنی ان کا غصہ یہاں تک نہیں ختم ہوا، بلکہ انہوں نے پھر مسلمانوں پر اور بھی مظالم ڈھائے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی بندہ ان کے خلاف نہیں بول سکتا تھا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے اوپر کہہ لیں کہ اور عتاب گرائے، یعنی انہوں نے پھر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ یہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور پھر مسلمانوں کو اور تباہ و برباد کیا۔ لیکن اس کہہ لیں کہ بری حالت میں اگر کوئی یا کہہ لیں کہ شرمناک حالت میں اگر کوئی عقل مند تھا تو وہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ کہا کہ آپ یعنی کہ جدید تعلیم بھی حاصل کریں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ملیں۔ تو یہ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے شعر ہے، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، یعنی سر سید احمد خان کی ذات کے لیے یہ شعر ہے، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ تو یہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ امید کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب آگے ہم دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق جو 1870 کو لکھا گیا تھا کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کے تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔
84 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہوکر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث بنے۔ 1867 میں بنارس کے بعد ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے، منسوخ کر کے، یعنی ترک کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، یعنی رواج دیا جائے۔ سر سید کہتے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں بھی دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی، بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی، یعنی گہری نیند سے جاگ چکی تھی۔ تو اب ہم اس صفحے کے بارے میں آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ سر سید احمد خان نے جو ہمارے کہنے کے پرانے خیالات رکھنے والے مسلمان تھے، ان کو تبلیغ کی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو سیدھے رستے پر لایا، ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھیں کہ جدید تعلیم کو حاصل کرے بغیر ہم اس دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب جدید تعلیم کی طرف مسلمان آنا شروع ہوئے تو اسی میں مسلمانوں کی کامیابی تھی۔ اب دیکھیں کہ اس میں سر سید احمد خان نے عظیم کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ پھر انہوں نے اس کے لیے عملی طور پر کام شروع کر دیا، یعنی دیکھیں انہوں نے رسالے جاری کیے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے کہ ایک سکول بنایا جو 1864 میں جس نے کام شروع کر دیا ایک چھوٹے سے گھر سے، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ مطلب بڑھتا چلا گیا، اور 1877 میں جب وہ کالج کے درجے کو پہنچا تو پھر سر سید کو بڑی خوشی ہوئی کہ اب مسلمان جو ہیں ان کے قدم جو ہے ڈگمگائیں گے نہیں، بلکہ یہ کامیابی کی طرف چل نکلیں گے۔ تو اسی طرح یعنی مختلف مسلمانوں نے، مختلف ہمارے رہنماؤں نے کام کیے ہیں، اور یہ تمام کے تمام کارنامے جو تھے ان کے، یہ تحریک پاکستان کی طرف ہمیں لے کے آتے ہیں کہ یہ تحریک جو تھی اس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ تو پھر ہندو جو تھے وہ مختلف چالوں سے مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کو وہ مطلب مشکلات مسلمانوں کے لیے پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک ایسی کہہ لیں کہ انگریزوں نے کانگریس کی بنیاد رکھی، ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی جس کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہندوؤں کے لیے، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے کام کرے، یعنی پورے ہندوستان کے لیے کام کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے صرف ہندوؤں کے مسائل کو دیکھا، مسلمانوں کو بحیثیت قوم بہت نقصان پہنچایا۔ تو سر سید احمد خان نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی، کچھ مسلمان تو سمجھ گیا اور جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس سے دور رہے، اور لیکن کچھ لوگ نہ سمجھے اور پھر وہ اس کے ساتھ مل گئے۔ تو اس میں یہ کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ بھیڑیے کا بچہ چاہے انسان کے ساتھ پلے آخر بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ایک شعر ہے، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مورے ناتواں کا، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مورے ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ تو یہ ہے جی آج کا ہمارا جو سبق تھا جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ شعر لکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور شعر ہے، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، یہ پہلے بھی آپ کو لکھوایا گیا ہے، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ تو یہ حوالہ جات اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اور آگے اگر ہم پڑھتے ہیں پیراگراف تو اس میں ہے کہ سر سید کے
سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کا ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت کی یاد دلا دی۔ اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کے وقت پیدا کی۔ تو بیٹا جیسے میں نے یہ کہا نا کہ اور بھی بہت ساری عظیم ہستیوں نے مسلمانوں کو یعنی ترقی کی راہ پر گامزن کیا، یعنی تحریک پاکستان کے لیے کام کیا۔ گو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے کام۔ اس میں مزید حوالہ جات لکھے جا سکتے ہیں۔ ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے جو صفحہ نمبر 6 ہے، اس کا پہلا جو پیراگراف ہے اس کے لیے: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسی طرح دوسرے پیراگراف کے لیے صفحہ نمبر 6 کے لیے شعر ہے: وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھ میری وسعت کی زمین سے آسمان تک ہے۔ اچھا، یہ 3 اشعار آپ کو پہلے صفحے کے لیے حوالہ جات لکھوائے ہیں۔ جو پہلے ہم نے حوالہ جات بولے ہیں وہ دوسرے صفحے کے لیے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ کام آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے جو آپ کا سبق ہے، اور اس کے علاوہ یہ سبق جو ہے باقی سبق کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، والسلام۔